جولیا کے فلیٹ میں محفل جمی ہوئی تھی۔ خاور دلچسپ لطیفے سنا رہا تھا اور سب ہنستے ہنستے پاگل ہو رہے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سیکرٹ سروس فارغ تھی، اس لیے وقت گزارنے کے لیے انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ روزانہ کسی نہ کسی ممبر کے فلیٹ میں جا کر گپ شپ لگائی جائے۔ اس روز سارے ممبروں کے لنچ، ڈنر، چائے، سگریٹوں کا سارا خرچہ اس ممبر کے ذمہ ہوتا تھا۔ اس طرح وقت بے حد خوشی سے گزر جاتا تھا۔ یہ محفلیں 10-11 بجے جمتی تھیں اور شام تک وہ فلیٹ میں ہی رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ کسی نہ کسی اچھے ہوٹل میں جا کر ڈنر کھاتے اور اس کے بعد اپنے اپنے فلیٹس پر چلے جاتے۔ جولیا نے ان محفلوں کی اجازت ایکسٹرا سے لی ہوئی تھی تاکہ اگر ایکسٹرا کو ان کی فوری ضرورت پڑے تو اسے معلوم ہو کہ وہ کسی نہ کسی ممبر کے فلیٹ میں موجود ہوں گے۔ آج یہ محفل جولیا کے فلیٹ میں جمی ہوئی تھی۔ ابھی سب ممبر نہ پہنچے تھے۔ جولیا کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھی اور باقی ممبرز آپس میں گپ شپ کر رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور تنویر اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ مسرت سے کھلا پڑ رہا تھا۔ کیا بات ہے تنویر، آج کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خوش نظر آ رہے ہو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی جب ایک ساتھی کی شادی ہو رہی ہو تو پھر خوش ہونا ہی پڑتا ہے۔ ہم خوش نہیں ہوں گے تو کون خوش ہوگا، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ شادی؟ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ کل تک تو کسی نے نہیں بتایا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے سب افراد بری طرح چونک پڑے۔ جولیا بھی تنویر کی بات سن کر کچن سے نکل آئی۔ ان سب کے چہروں پر حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ ویسے بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے، تنویر نے اور زیادہ باچھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ کس نے ہاتھ مارا ہے؟ کچھ بتاؤ بھی صحیح، جولیا نے تیز لہجے میں پوچھا۔ عمران نے۔ اور کس نے؟ عمران کی شادی ہو رہی ہے، تنویر نے کہا، اور اس کی بات کا اثر سب پر ایسے ہوا جیسے ان کے سروں پر بم کا دھماکہ ہوا ہو۔ جولیا تو نمایاں طور پر لڑکھڑا کر رہ گئی۔ عمران کی شادی؟ میرا خیال ہے اب تم نے جاگنے میں بھی خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یقین نہ آئے تو سلیمان سے پوچھ لو، تنویر نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا، اور وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تنویر کی بات کا کسی کو یقین نہ آ رہا تھا۔ اچھا پہلے تم بتاؤ، تم کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہو؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ جولیا بری طرح دانتوں سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں عمران کے فلیٹ کے سامنے سے گزرا تو میں نے عمران کو فلیٹ سے نیچے اترتے دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں 2 سفری سوٹ کیس تھے اور ایک غیر ملکی دوشیزہ جس نے دلہن کے رنگ کا یعنی سرخ رنگ کا اسکرٹ پہنا ہوا تھا۔ دلہن کے انداز میں اس کے پیچھے فلیٹ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، چنانچہ میں نے کار ایک طرف روک دی۔ عمران نے گیراج سے اپنی کار نکالی اور پھر اس نے دونوں سوٹ کیس پیچھے رکھے اور اس محترمہ کو اگلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد کار آگے بڑھ گئی۔ تنویر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو اس سے تم نے یہ سمجھ لیا کہ عمران اس سے شادی کر رہا ہے؟ میرے خیال میں اب تمہارے پیچ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ڈھیلے ہو گئے ہیں، جولیا نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو تو صحیح، اس لڑکی کے انداز دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ چنانچہ میں اس کے فلیٹ پر گیا تو سلیمان نے مجھے بتایا کہ محترمہ کا نام لیڈی سندرتا ہے۔ وہ شری ٹنکا سے آئی ہے اور وہاں کی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل باشمورے کی بھتیجی ہے، اور کرنل باشمورے کے سر رحمان کے ساتھ انتہائی گہرے اور دیرینہ تعلقات ہیں، اور یہ بھی کہ لیڈی سندرتا اور عمران کی شادی ہو رہی ہے، تنویر نے تفصیل سے بتایا۔ یہ سلیمان کی شرارت ہوگی، صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ عمران کا انداز بتا رہا تھا کہ سلیمان سچ کہہ رہا ہے، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ خوشی کے مارے اس کی اس طرح باچھیں کھل رہی تھیں جیسے عمران کی بجائے اس کی شادی ہو رہی ہو۔ سارے ممبران اس کی خوشی کی اصل وجہ بخوبی سمجھ رہے تھے کہ دراصل یہ خوشی عمران کے راستے سے ہٹ جانے کی وجہ سے اسے محسوس ہو رہی ہے،
کیونکہ اس کے خیال کے مطابق جولیا کے ساتھ اس کی شادی میں عمران سب سے بڑی رکاوٹ تھا، اور ظاہر ہے جب عمران کی شادی ہو جائے گی تو میدان صاف ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس کی باچھیں کھلی جا رہی تھیں۔ ٹھہرو، میں سلیمان سے خود بات کرتا ہوں، صفدر نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ شادی کر رہا ہے تو کرتا رہے، ہماری بلا سے، جولیا نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بھرا ہوا پانی صاف نظر آنے لگا تھا۔ وہ شاید باقی لوگوں کی وجہ سے بڑی مشکل سے ضبط کر رہی تھی، ورنہ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گی، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باورچی خانے کی طرف دوڑ پڑی۔ پاگل ہو گئی ہو جولیا، تم عمران کی طبیعت تو اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ تو پتھر ہے، پتھر، تنویر نے اونچی آواز سے کہا۔ جولیا کے اس انداز نے کمرے میں موجود سب افراد کو سنجیدہ کر دیا تھا سوائے تنویر کے۔ اس کے چہرے پر ابھی تک مسکراہٹ تھی، شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جولیا کا وقتی رونا دھونا ہے، بعد میں خود ہی وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ جولیا کی طرف سے جب کوئی جواب نہ ملا تو صفدر نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے عمران کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ سلیمان، میں صفدر بول رہا ہوں، عمران کہاں ہے؟ صفدر نے بے حد سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ او ہو صفدر صاحب، شاید تنویر نے آپ کو بتایا ہوگا، ابھی تنویر صاحب فلیٹ سے ہو کر گئے ہیں۔ سلیمان خاصا ذہین آدمی تھا، اس لیے وہ فوراً ہی اصل بات کی تہ تک پہنچ گیا تھا۔